बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब की जानिब से पहले हमने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे रखी थी कि जेल ट्रायल और ये जज साहब जो हैं ये इनकी तैनाती बतौर नायब अदालत के वो गैर आइनी है, इसलिए तमाम कार्रवाई जो यहाँ की जा रही है तोशाखाना केस में और अलकादर केस में ये कलअदम करार दी जाए और जेल ट्रायल को भी मनसूख किया जाए, क्योंकि जेल ट्रायल जो है ये ओपन ट्रायल के नेमुल बदल का नेमुल बदल नहीं है। ना तो यहाँ आम पब्लिक को इजाज़त है रसाई की, मीडिया तक जिस अंदाज से जितनी मुशक्क़तों से मुश्किलों से अंदर जाते हैं और जितना मुश्किल से हम वकला को, मैं ख़ुद कई दफ़ा वापस जाना पड़ा मुझे और मेरे एसोसिएट्स को और हमारे पैरा लीगल स्टाफ को यहाँ कई मुद्दत तक रुकना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, अंदर नहीं जाने दिया जाता और कुतुब भी और लिफाफा जहाज भी हमें ख़ुद बाज़ औक़ात उठाना पड़ते हैं। तो और फिर जो है तलाशी होती है, तो तलाशी कहते हैं कि कोट उतारो और पता नहीं क्या क्या उतारो, और फिर सारा आपकी जो है वो ऊपर से लेकर सर से लेकर पाँव तक तलाशी की जाती है। और न सिर्फ वकला की बल्कि फ़ीमेल लॉयर्स को भी इसी तरह उस प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। और दरवाज़ों पर जिस तरह से पाबंदियां लगी हुई हैं ये तज़हीक है। और जो कोर्ट रूम है बजाते ही वहाँ कोई माइक नहीं लगा हुआ, कोई वो जो लैंप्स होते हैं जिससे आपके लिफाफों पर और कुतुब पर जो है रोशनी पड़ती है। जाहिर है अब हमारी वो बिनाई तो नहीं है इतनी तेज़ के तारीकी में भी हम पढ़ सकें और देख सकें, तो लामहला जो ज़ाहिर है वकला जिस तरीके से अपने कुतुब को और अपनी जो है फ़ाइल को और अपना नोट्स को और उसको पढ़ते हैं वो रोशनी के बिना मुमकिन ही नहीं है। तो ये उसके बावजूद हम यहाँ आते रहते हैं और फिर जो अंदर हॉल के अंदर जो सर्दी होती है वो इस तरह है कि दो तीन जुराबें पहनी हुई हैं, नीचे लेगिंग्स और उसके नीचे जो है गरम के वो पहना हुआ है, ऊपर ओवर कोट पहना हुआ है, नीचे कोट पहना हुआ है, उसके नीचे अगर आप देखें तो आप हैरान होंगे कि कितने हमने लिबास पहनकर यहाँ तक आना पड़ता है। वैसे तो मैं हंस रहा हूँ ये, लेकिन ढिठाई वाली ये हंसी है। सच बात तो ये है कि इससे ज़्यादा ज़िल्लत और रुसवाई, इसको ओपन कोर्ट कहना, इसको अदालत कहना, इसको जो है इंसाफ के ऐवान कहना और इस माहौल में वकालत करना, मैं समझता हूँ ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। और फिर जो ये कहते हैं कि जी जेल ट्रायल तो ओपन ट्रायल होता है जी, तो फिर आए एक दफ़ा ज़रा यहाँ आकर भुगतें, ज़रा एक पेशी भुगत के देखें। सुबह से लेकर शाम तक बिठाते हैं। अब आप देखें कि मगरिब का वक्त हुआ चाहता है और सुबह से लेकर, यानी आपको ना खाना है ना पीना है ना आपने कोई और काम करना है। और कल शिकायत हुई कि आपने क्यों नहीं यहाँ खड़े होकर बताया, लेकिन इतना एग्जॉस्ट हो गए थे कि जान ही नहीं थी कि हम आपके पास खड़े होकर और कोई आपको तफसील बता दे कि आज हमारे साथ क्या हुआ है। केस के साथ तो क्या होना है, हमारे साथ क्या हुआ है ये भी बड़ी बात है। तो आज इमरान खान साहब की जो हमने वो की थी, वो गलती से हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अमले की गलती से उन्होंने सिंगल बेंच के पास लगा दिया वो केस। जस्टिस गुल औरंगज़ेब के पास जब लगा और सुबह में 9 बजे 9:15 बजे के करीब बारी आई, मैं पेश हुआ तो जज साहब कहने लगे, खोसा साहब ये तो नैब के ख़िलाफ़ आपने किया है। तो मैंने कहा जी लिखा हुआ है इसमें, ये तो 2 जजेस के पास लगना चाहिए, डिवीज़न बेंच ये सुन सकती है, तो ये सिंगल जज के पास, मेरे पास तो लगी है। तो मैंने अर्ज़ किया कि जनाब ये मेरा कसूर तो नहीं है। तो जज साहब कहने लगे मेरा कसूर भी तो नहीं है। मैंने कहा जी आप ही के ऑफिस सरकारी दफातर का कसूर है और इसलिए किसी भी सरकारी
افسر کی یا کسی سرکاری ادارے کی کسی غلطی کی سزا جو ہے وہ کسی پاکستانی شہری یا سائل کو نہیں دی جا سکتی ہے. تو جج صاحب نے جب میں نے انہیں عرض کیا کہ یہ 2021 میں یہ تعیناتی صدر پاکستان نے کی تھی اس وقت کے قانون کے مطابق، 2022 میں ترمیم ہو گئی اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ وفاقی حکومت تعینات کر سکتی تھی نیب کے جج کو، اور وہ بھی چیف جسٹس متعلقہ یعنی جو بھی صوبے کا چیف جسٹس ہو یا مرکز، مرضی اور رضا اور رغبت سے ہی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو جو ہے جج کو تفویض کیا جا سکتا ہے. اور پھر وہ سرونگ سیشن جج ہونا چاہیے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سرونگ ہونا چاہیے، ریٹائرڈ بھی نہیں ہو سکتا ہے اور ڈیپوٹیشنسٹ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو جو موجودہ جج صاحب جن کے سامنے ہم آئے ہیں وہ نہ تو وفاقی حکومت نے انہیں تعینات کیا تھا کبھی بھی، اور اس کا ترمیم کا اطلاق جو ایکٹ 2022 کا ہے، اس ترمیم کا اطلاق یہ 85 سے کیا گیا، 85 سے کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2022 سے لے کر آج تک جو بھی جج صاحب کیس سنتے رہے ہیں وہ بلا اختیار و بدون جو ہے کسی جورسڈکشن کے وہ سنتے رہے. وہ تمام کارروائیاں جو ہے کالعدم متصور ہوں گی، کیونکہ ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وفاقی حکومت کی جانب سے کبھی ہوا ہی نہیں ہے. ایک بات یہ تو جج صاحب بھی کہنے لگے اچھا یہ وہی جج صاحب ہے ہائی کورٹ کے کہنے لگے. میں نے کہا جی ماشاءاللہ وہی جج صاحب ہے جنہوں نے نواز شریف کا کیس بھی سنا، جنہوں نے آصف علی زرداری صاحب کا بھی کیس سنا، یوسف رضا گیلانی صاحب کا بھی کیس سنا، اور اب ماشاءاللہ عمران خان صاحب کا بھی کیس سن رہے ہیں. اور یہ بہت زیادہ مقبول اور منظور نظر ہیں، اور سبھی کام انہی کو یار بس کر چپ کرنا پلیز ڈونٹ انٹرفیئر. تو یہ میں نے کہا جی یہ وہ ماشاءاللہ مقبول ترین جج صاحب ہیں جن کے ذمہ سارا کچھ لگا دیا جاتا ہے تاکہ من پسند فیصلے کروائے جا سکیں. تو ایسے میں بہرکیف مجھے جج صاحب کی ذات سے کوئی ایسی پرخاش شکایت نہیں ہے. بہت ماشاءاللہ نرم اور حلیم گفتگو کرتے ہیں. ان کا رویہ بالکل ایسا میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی کسی قسم کی مجھے کوئی شکایت ہے یا میرے کسی ساتھی وکیل کو شکایت ہے. بہت پلیزنٹ ہے، لیکن بات یہ قانون کی ہے، قانونی تقاضوں پر وہ پورے نہیں اترتے. اور جیل ٹرائل میں نے آپ کو بتا ہی دیا، جو پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ صعوبتیں گزر کے جو ہے یہ جیل ٹرائل اوپن ٹرائل نہیں ہے. اوپن ٹرائل کسی صورت میں نہیں ہو سکتا ہے. اور جج صاحب خود ڈویژن بینچ جو ہے پہلے فیصلہ یہ کر چکی سائفر کیس میں دو مرتبہ سائفر کیس میں یہ خصوصی یعنی یہاں جیل ٹرائلز کو کالعدم قرار دے چکی ہے یہی ڈویژن بینچ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی. تو بہرکیف جج صاحب نے کہا کہ چونکہ یہ اب ڈویژن بینچ کے پاس جانا لگ سکتا ہے تو غلطی ہمارے سٹاف سے ضرور ہوئی ہے. تو میں نے کہا جی آج ہی یعنی آج کے دن میں نے کہا اس کو آج ہی ڈی بی میں پلیز لگا دیجئے گا، کیونکہ جج صاحب کو بڑی جلدی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ گواہوں کے بیانات قلم بند کیے جا رہے ہیں، اور انہیں پتہ نہیں کس کی ہدایت ہے کہ اس کو جلدی یکسو کرنا ہے. اور یکسو کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. تو میں نے کہا جی اس لیے مہربانی کر کے آج ہی لگائیں تاکہ مزید کارروائی اس میں جو غیر آئینی اور غیر قانونی کی جا رہی ہے وہ نہ ہو سکے اور مانع ہو جائے اور رکاوٹ اس میں آ جائے. تو بہرکیف انہوں نے کہا میں تو چیف جسٹس کے ساتھ بھیج سکتا ہوں فائل آپ کی استدعا کے ساتھ، لیکن بینچ کا کانسٹیٹیوٹ کرنا یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ چیف جسٹس صاحب ضابطے کے مطابق کرتے ہیں. چنانچہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے پاس بھیج دی، ہمیں منتظر رہے، اور 12:30 بجے کے قریب ہمیں اطلاع ملی کہ چیف صاحب نے کل کے لیے اس کیس کو جو ہے وہ ڈی بی جو ہے ڈویژن بینچ جسٹس گل اورنگزیب صاحب کی سربراہی میں اس کو کل کے لیے لگا دیا ہے، جس کی سماعت ڈی بی 12 بجے کے بعد 12:15 بجے کے قریب کرے گی. سو ہم نے آ کے یہاں بتایا، جج صاحب کو منتظر تھے ہمارے، تو ہم نے انہیں بتایا کہ جناب یہ دونوں کیس جو آپ سماعت کر رہے ہیں ان دونوں کیسز میں ہم نے سٹے مانگا ہے عدالت عالیہ سے، اور وہ آج جزوی سماعت سنگل جج کے پاس ہوئی ہے، لیکن چونکہ سنگل جج
سن نہیں سکتے تھے. اس لیے کل کے لیے یہ ڈویژن بینچ کے پاس لگی ہے. آپ مہربانی کر کے اسے مزید سماعت سے احتراز کیجئے گا تاکہ فیصلہ ہائی کورٹ کا آپ کے سامنے آ جائے, اور پھر اس کی روشنی میں جو بھی ہوگا, اگر سٹے ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر آپ سن نہیں سکتے ہیں, آگے اس میں پیش رفت نہیں ہو سکتی ہے. اگر کوئی اور صورت ہوگی تو پھر ہم حاضر ہیں, آپ بھی, میدان بھی حاضر ہے, گھوڑا بھی حاضر ہے. لیکن باہر کیف انہوں نے کہا کہ سٹے تو ابھی نہیں نہ ہوا, سٹے نہیں ہوا تو نہیں ہوا. ہم نے کہا وہ تو واقعی صحیح بات ہے, آج جب سماعت نہیں ہوئی تو سٹے کہاں سے ہونا تھا. تو باہر کیف وہ کل کے لیے انہوں نے آج گواہان کے جرح بھی کی اور گواہ بھی قلم بند کیے اور پرسوں کے لیے رکھ دیا ہے. اب مزید ان دونوں کیسز میں پرسوں کے لیے رکھ دیا ہے. سر پارٹی کیا اس حوالے سر کیا کہیں گے, جو پارٹی قیادت کی میٹنگ ہوئی ہے ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے, کیا ری وزٹ کیا جا رہا ہے پورے پاکستان میں؟ نہیں, چند حلقوں پر ہے, صرف چند حلقوں پر جو ہے, جس میں شکایات آئی تھیں یا جس میں کوئی ایسے پارٹی تنظیم کی جانب سے کوئی تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا, ان پر گوہر صاحب کو, عمیر نیازی صاحب کو, اور میں بھی اس میں شامل تھا, شعیب شاہین صاحب بھی شامل تھے, اس میں ان پر غور و خوض مزید ہوگا. باقی ایسا نہیں ہے, باقی تو سارے جو ہو چکے